مقبولیت کی بلندیوں پر نظر آنے والے اداکار وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کے پہلے سپر اسٹار مانے جاتے ہیں، جن کے منفرد انداز، بڑی بڑی آنکھوں اور خاص طور پر ہیئر اسٹائل نے نوجوانوں میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ انہیں چاکلیٹی ہیرو اور لیڈی کلر کے لقب بھی دیے گئے۔ ان کی فلم ارمان نے اپنے دور کے تمام باکس آفس ریکارڈ بریک کیے۔ وہ ایک کامیاب فلم ساز، ہدایت کار اور اسکرپٹ رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے 125 فلموں میں کام کیا، جن میں 52 فلموں نے سلور جوبلی، 32 نے گولڈن جوبلی، جبکہ 4 فلموں نے پلیٹینیم جوبلی منائی۔ دنیا فلم کے وہ واحد ہیرو ہیں جنہیں ان کی وفات کے تقریباً 40 سال بعد بھی پذیرائی اور مقبولیت ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انتقال کے 27 سال بعد ملنے والا پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ روایتی میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، دونوں ہی گواہ ہیں کہ آج بھی ان کے پرستاروں میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ وحید مراد نے ثابت کر دیا کہ دلوں میں اتر جانے والوں کو موت نہیں آیا کرتی۔ انہوں نے 1962 سے 1976 تک سلور اسکرین پر راج کیا۔ وہ آج بھی اپنے پرستاروں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے وہ واحد ہیرو ہیں جن پر فلم بند ہونے والے گانوں نے ان کے بعد آنے والی اس نسل کو بھی ان کا مداح بنا دیا جس نے ان کا دور دیکھا ہی نہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا نے ان کے بلیک اینڈ وائٹ گیتوں میں رنگ بھر دیے، جس نے نئی نسل کو بھی ان کا گرویدہ بنا دیا۔ وہ اپنے وقت میں جنوبی ایشیا کے مشہور ترین اور بااثر فنکاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو پیدا ہوئے۔ وہ فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ انہوں نے کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر میری کلوکو اسکول سے میٹرک اور ایس ایم آرٹس کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا اور نثار مراد کے ادارے فلم آرٹس کے تحت پروڈیوسر کے طور پر اپنی پہلی فلم انسان بدلتا ہے کے نام سے بنائی، جبکہ اپنی دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں انہوں نے زیبا کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا، جنہوں نے وحید مراد کو ان کی اگلی فلم میں ہیرو آنے کا مشورہ دیا، لیکن وحید نے اپنی ہی فلم میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کرنا پسند نہ کیا۔ مگر جب یہی تجویز ہدایت کار پرویز ملک نے بھی دی تو فلم اولاد میں انہوں نے سپورٹر کے طور پر اداکاری کا آغاز کیا، جس میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ پھر فلم ہیرا اور پتھر میں وہ پہلی بار ہیرو کے طور پر پیش ہوئے اور اپنی پہلی فلم میں وہ اس قدر کامیاب رہے کہ انہیں اس فلم میں بہترین اداکاری کا نگار ایوارڈ ملا۔ 1966 میں انہوں نے پرویز ملک کی فلم ارمان میں کام کیا، جس نے انہیں سپر اسٹارز کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس فلم کے گانے اکیلے نہ جانا اور کوکو کورینا بہت مقبول ہوئے۔ کوکو کورینا میں وحید مراد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ اس فلم میں بھی وحید مراد نگار ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ پھر تو کامیابیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ جاگ اٹھا انسان، دو راہا، انسانیت، دیور بھابھی، جہاں تم وہاں ہم، ماں باپ اور احسان جیسی فلموں نے انہیں جنوبی ایشیا کے مقبول ترین اداکاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ پھر اندلیب، انجمن، اسے دیکھا اسے چاہا اور دشمن نے ان کے پرستاروں میں بہت تیزی سے اضافہ کیا۔ ان کی فلمی زندگی میں نگار اور گریجویٹ ایوارڈز کے علاوہ دیگر ایوارڈز کی بھی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ انہوں نے پنجابی فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی پہلی ہی فلم مستانہ ماہی بھی نگار ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ انہوں نے اپنے وقت کی مشہور ترین ہیروئنز زیبا، شمیم آرا، شبنم، رانی، نشو، بابرہ شریف، عالیہ اور آسیہ کے ساتھ ہیرو کے طور پر کام کیا۔ ہیرو ان کی زندگی کی آخری فلم تھی۔
جو 1985 میں ان کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد ریلیز ہوئی۔ اس کے علاوہ ہدایت کار اقبال یوسف کی فلم زلزلہ 1987 میں ان کے انتقال کے 4 سال بعد نمائش کے لیے پیش کی جا سکی۔ وہ 23 نومبر 1983 کو اپنے مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے اور گلبرگ لاہور کے قبرستان میں اپنے والد کی قبر کے پاس آسودہ خاک ہوئے۔ ان کے فلمی کیریئر میں کئی نشیب و فراز آئے، مگر وقت نے ہر بار ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک عظیم فنکار تھے بلکہ بے حد سلجھے ہوئے، خوش اخلاق اور ملنسار انسان بھی تھے، جس کا اعتراف آج بھی کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہالی ووڈ فلم ایجنٹ کوڈی 2 ڈیسٹینیشن لندن میں ایک کردار سبین نے اپنی تعریف کرتے ہوئے خود کو وحید مراد سے تشبیہ دی۔ وحید مراد بھی پاکستان کے ان سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں وطن عزیز کا نام روشن کیا، اور یہ کام وہ اپنی وفات کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ چینل جنا کا احسان اس عظیم ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔